نظام بنایا ہے، انسانوں کو بھیجا ہے، انسانوں کی اصلاح کا جو نظام ہے وہ اسی طرح ہی چلے گا جس طرح کے شروع دور میں چلا۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہمارا میزائلوں کا دور ہے، ایٹم کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، لیپ ٹاپ کا دور ہے، 4G کا دور ہے، اب اصلاح کا نظام بھی 4G کی طرح ہی ہونا چاہیے۔ اصلاح کا نظام بھی کوئی لیپ ٹاپ سسٹم آ جائے اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح ہر دور میں رہا ہے۔ اس لیے قرآن ایک یونیورسل بک ہے۔ قرآن نے جو نظام ہمیں بتا دیا اصلاح کا وہی رہے گا۔ جس طرح شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جو بگاڑ ہوا وہ ناپ تول میں کمی کا تھا، تو اب اس میں اصلاح کا نظام اسی طرح ہی انہوں نے جس طرح شعیب علیہ السلام نے کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ کیا مدائن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے کیا سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین لے آؤ، اللہ کو ایک مان لو، اس کو وحدہ لا شریک مان لو۔ پھر آگے ان کے اندر پھر کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کا تعارف کرایا کرتے تھے، اور انہیں یہ کہا کرتے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ تم مطلب ہے کہ تمہارے پاس آسودہ لوگ ہو، غریب لوگ نہیں ہو، امیر ہو، امارت کے باوجود یہ گناہ کر رہے ہو۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں وہ غلط کام کرتے تھے، مردوں کے ساتھ شادی کرتے تھے اور غلط کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے بھی اسی ترتیب سے کام کیا، لوگوں کے اندر اللہ کی عظمت بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور انہیں اس کام سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں، تم پراپر طریقے سے نکاح کر کے شادی کر کے یہ کام کرو، بجائے اس کے کہ تم غلط کام وہ کام کر رہے ہو جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سلسلہ چلا۔ اب فرعون ظلم کر رہا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کسی کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور کیا اللہ تعالیٰ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ اللہ کی طرف سے ایک تمہاری آزمائش تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان کے اوپر مسلط کیا، وہ ان پہ ظلم کیا کرتا تھا، تو یہ گویا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور آزمائش کا حل اور سلوشن وہ بھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا آگے کیا، انہوں نے دعوت دینا شروع کی، ان کو بنی اسرائیل سے کہا کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ آپ وہ ایون نماز پڑھنے کی اجازت باہر نہیں ہوتی تھی، انہیں کہا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، نمازوں کو قائم کرو، اپنے اخلاق درست کرو۔ جس دن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے دور کر دیا، فرعون اور اس کا سارا لشکر ڈبو دیا۔ اسی طرح آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے دور میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، لوگ کفر اور شرک کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے بیت اللہ کے اندر، تو آپ نے آ کے کیا کیا، آتے ہی ڈنڈا نہیں ان پہ چلانا شروع کر دیا، ان پہ طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، ایک ہی کے پاس آپ جایا کرتے تھے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی آپ کے سامنے ہے، کس طرح انہوں نے ایک ایک بندے کے پاس جا کے اس کو دعوت دی ہے۔ آپ کو لوگ تکالیف بھی یہ دیا کرتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو ٹارچر کیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھی آپ کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ہمیں تو یہ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا، لوہے کا لباس پہنا دیا جاتا، ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، لیکن آپ اس نظام کو اصلاح کا نظام آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس امت کے ابتداء کی اصلاح ہوئی ہے اسی طرح اس امت کے اخیر کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو اس دور کا جو بگاڑ آ چکا ہے، بے دینی آ چکی ہے، اللہ سے دوری آ چکی ہے، یہ نہیں کہ آپ لوگوں پہ ڈنڈا چلانا شروع کر دیں یا زبردستی ان کو، زبردستی اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ آنکھ پہ کیسے پیرا لگا سکتے ہیں، آپ کانوں پہ پیرا کیسے لگا سکتے ہیں، آپ دماغ کی سوچیں پہ کوئی زبردستی بدل سکتا ہے کسی کی، جب تک کہ وہ خود محنت نہ کرے، خود اپنی سوچ کو نہ بدلے، خود ایک ماحول کو اڈاپٹ نہ کرے، اس وقت تک وہ سوچ نہیں، کوئی ڈنڈا اس کی سوچ نہیں بدل سکتا۔ آپ کسی کو ڈنڈے سے زبردستی نماز پڑھائیں گے، وہ بے وضو پڑھنا شروع کر دیتا۔ وہ ایک ہاسٹل میں سپرنٹینڈنٹ نے کہا نا کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، روٹی نہیں ملنی ورنہ میس بند ہے۔
اب وہ دور ہوٹل بھی دور تھے جہاں جا کے وہ تو ایک لڑکا نماز پڑھنے آیا اور اس نے نماز کی نیت کیا باندھی کہ 4 رکعت نماز پڑھنے واسطے طالب حسین اللہ اکبر، اور سپریڈنٹ کا نام تھا طالب حسین۔ اور کسی نے کہا ظالمائی کی پیا کرنا ہے، اس نے کہا فی الحال تو طالب حسین دیاں پڑھنے ہیں، جدو اللہ دیاں پڑھیاں ادو اللہ دی نیت کرا دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ذہن بنے گا پیچھے پھر آپ نماز پڑھیں گے نا۔ آپ زبردستی کسی کو نماز لے جاتے ہو، وضو نہیں کرتا، وہ تو غسل فرض ہے پڑھ کے آ جاتا ہے چالو میرے پاس۔ وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے ذہن اصل بندے کو چلاتا ہے۔ جب ذہن بدلے گا، سوچ بدلے گی، پھر اب دیکھیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ صحابہ نے پڑھ لیا تو کتنی محبت تھی ان کو،